جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انڈیا نے جو بزدلانہ حملہ کیا ہے، ہم نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بلکہ پوری قوم اس کی نہ مذمت کرتے ہیں صرف، بلکہ اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک ہمارے وطن پہ کوئی تکلیف آ جائے تو ہم سارے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی بات پہ آج ہم انڈیا کے خلاف، ہندوستان کے خلاف ایک ہے سب۔ انڈیا نے جو حملہ کیا، اس نے مدرسوں پہ حملہ کیا، اس نے مساجد پہ حملہ کیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس نے بچوں کو شہید کیا، اس نے بہت سے پاکستانی عورتوں اور مردوں اور بوڑھوں کو شہید کیا، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کو شہید کیا۔ اس طرح بزدلانہ حرکت، بزدلانہ حملہ کسی ملک کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو بڑا ملک کہتے اور اس طرح کا حرکت کرے۔ پہلگام میں ایک واقعہ ہوا، 26 ٹورسٹ اس میں مارے گئے، بغیر کسی تحقیق نے اس نے پاکستان پہ اٹیک کیا۔ اس کے علاوہ اس نے ڈرون اٹیکس بھی کی، رات کو اس نے لاہور پہ، راولپنڈی پہ، کراچی پہ اور مختلف شہروں پہ ڈرون اٹیکس بھی کیے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، پوری مسلم امہ میں واحد ملک پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس پہ کوئی اس طرح کے اٹیک کرے اور اس پہ ہم خاموش ہو جائے۔ کل جب وزیر اعظم اسمبلی میں آئے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح عمران خان نے پلوامہ واقعہ جب ہوا 2019 میں اس نے جو جواب دیا تھا، تو اسی طرح پرائم منسٹر کی طرف سے وہ سٹرانگ جواب ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ یہی کہہ رہے کہ تحقیقات کرے، ہم اس میں انوالو نہیں ہے، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم سب امن چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جو ہمیں امن میں نہیں رہتے۔ 80,000 ہمارے پختون شہید ہوئے، اس میں انڈیا ملوث تھا۔ کلبھوشن اس کا زندہ مثال ہے جو ہمارے پاکستان میں ابھی تک ہے، وہ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا تھا، اس پہ ہم خاموش ہیں، اس کو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہمیں جواب دینا ہوگا، اگر ہم جواب نہ دیں تو ہمارے اس ایٹم بم کا بھی کوئی پیدا نہیں، نہ اس میں ایٹمی قوت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک پشتو کا ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ گیدڑوں کے لیڈر کو گیدڑوں کا لیڈر اگر شیر ہو تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں، لیکن شیروں کا لیڈر اگر گیدڑ ہو تو وہ شیر بھی گیدڑ بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت دو شخصیت ایسے تھے جو ایک اڈیالہ جیل اور ایک کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک کا نام ہے عمران خان اور دوسری کا نام ہے شاہ محمود قریشی۔ اگر وہ آج باہر ہوتے اور وہ اس کرسی پہ بیٹھتے تو پتہ چل جاتا مودی کو کس طرح جواب دینا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا کہ ہندو کو کہ کس طرح پاکستان کی طرف سے سٹرانگ جواب آ جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہماری لیڈرشپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا اسی طرح سٹرانگ جواب دے دے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، پوری پاکستان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل جو فیصلہ ہوا ملٹری کورٹ کا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اس طرح ہوتا ہے قوم میں، اس طرح ہوتا ہے جب ملک پہ جنگ مسلط ہو اور آپ اس طرح کے فیصلے کریں۔ وہ لیڈر جس نے 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتا تھا، جو حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کو اپنے جیل میں ڈالا ہے، اور وہ لوگ جس نے 17 سیٹیں جیتی ہے وہ آج ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تو کس طرح یہ ملک یونائٹڈ ہوگا؟ ملک تب یونائٹڈ ہوگا جب ہم ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ، ہمارے عوام کے ساتھ جو بے انصافیاں ہو رہی ہے وہ بے انصافیاں ختم ہو۔ جب ہم ایک ہو جائے، عمران خان باہر آ جائے، شاہ محمود قریشی باہر آ جائے، ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر باہر آ جائے، اور ہم ایک ہو کے عمران خان کے ایک ٹویٹ پہ پوری دنیا میں ایک ٹویٹ چلتا ہے اور اس کے بیان کو کوئی چلایا بھی نہیں جاتا، اور اس بات پہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ کل میں سن رہا تھا CNN کو ہمارا ڈیفنس منسٹر انٹرویو دے رہا تھا، تو اس طرح کے انٹرویو تو میں نے جب سنا تو میں حیران ہوا کہ ایک اینکر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں، اس کا کوئی پروف، کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا۔ افسوس کی بات ہے، اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا۔ اگر یہ شاہ محمود قریشی اس کی جگہ یہ انٹرویو دے دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ انٹرویو کس طرح ہوتا ہے، لوگ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں
کہ ہم انڈیا کے خلاف ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن یہ میں مطالبہ کرتا ہوں سب سے مقبول لیڈر قیدی نمبر 804 کو رہا کیا جائے اور ہم سب ایک ہو کے اس انڈیا کو، اس مودی کو، اس ہندو کو بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، شکریہ۔ رانا مبشر علی صاحب۔ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے، قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی گئی، اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج سے 2 سال پہلے 9 مئی کے دن جس بونڈے طریقے سے قوم کے محبوب لیڈر کو گریبان سے پکڑا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، تب سے لے کے آج تک پاکستانی قوم ان تمام ہاتھوں سے، ان تمام کرداروں سے نفرت کرتی ہے جنہوں نے عمران خان کو پکڑا، عمران خان کو گھسیٹا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان سے مجبوری کے تحت ہی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی دفاعی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں، یہ لندن بھاگ جائیں گے، کوئی دبئی چلا جائے گا، کسی کے یورپ میں گھر ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا تھا، یہ پاکستان ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے، ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر وقت گزارنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کریں۔ اگر میں کہہ بھی دوں کہ ہاں قومی یکجہتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پاکستانی قوم نہیں کھڑی آپ لوگوں کے ساتھ، اس بات کو سمجھے، باہر سروے کرائیں، باہر میڈیا سے آزادانہ سروے کرائیں، آپ کو پتا چلے اگر ملک واقعی مشکل حالات میں ہے تو عمران خان کو لے آئے باہر، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیوں آپ قومی لیڈر کو ضرورت کیا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے جیل میں؟ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، بلکہ تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں ان کے اوپر۔ لائیں ان کو ادھر کھڑا کرے، وہ جب کہے گا کہ وی ول فائٹ، پورے پاکستانی قوم فائٹ کرے گا، بارڈر کی طرف جائے گا، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اور آپ کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم نے جب تقریر کی، مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، مودی کا نام نہیں لے سکتے۔ اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈول گرا رہی ہے، اور ان کا قائد، ان کا پتہ نہیں کون سا قائد، وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ٹیپو سلطان کہ وہ ایک کول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار لیتے ہیں۔ اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ جی وائنڈ اپ کریں، جمعے کا ٹائم ہے، آخری 2 منٹ دے۔ جی لیکن جب آپ کا وزیر اعظم، جب آپ کا لیڈر بزدل ہو، وہ مودی کا نام نہ لے سکے، اس کو آپ کیا پیغام دے رہے بارڈر پہ لڑنے والے جوان کو؟ آئیں میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب،
9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद खत्म नहीं होगा। शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब।